اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج ایک ٹی وی چینل کے مطابق کینیڈا میں ایک اور سکھ رہنما سکھویل سنگھ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے جون اور پھر سپٹمبر میں یہ دوسرے سکھ رہنما ہیں جن کا قتل کیا گیا ہے۔ جون میں قتل کیے گئے ہردیپ سنگھ نجر کے متعلق جب کینیڈین وزیر اعظم کو یہ اطلاعات پوری طرح سے تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی کہ اس ہردیپ سنگھ نجر کو انڈین ایجنسی را نے قتل کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے گزشتہ چند روز قبل پارلیمنٹ میں اپنا خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے ہندوستان سے احتجاج کیا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے کینیڈا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے کینیڈا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے شہری کے قتل پر نہ صرف ہندوستان سے احتجاج کیا بلکہ اقوام متحدہ سے بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی اپیل کی کہ وہ ان کا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ ہردیپ سنگھ کا جو قتل ہے وہ انڈین را نے کیا ہے۔ اور جب چند روز قبل پارلیمنٹ سے کینیڈین وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے تو انہی دنوں را کے جو چیف تھے وہ کینیڈا میں مقیم تھے، اور کینیڈین وزیر اعظم نے انہیں فی الفور کینیڈا سے نکل جانے کا حکم دیا، جس کے بعد نہ صرف کینیڈین وزیر کے حکم پر را کے چیف کو نکال دیا گیا کینیڈا سے، بلکہ انڈین سفارتکار کو بھی کینیڈا سے نکال دیا گیا، جس کے رد عمل کے طور پر ہندوستان نے بھی کینیڈا کے جو سفارتکار ہیں ان کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ تو ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تو حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، لیکن کینیڈا کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہو گیا ہے، اور یورپ کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی جہاں انسانی حقوق کے متعلق انسانی حقوق کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، وہ تمام ممالک جو ہیں وہ کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری طرح سے کینیڈا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور تمام لوگوں کا یہ احتجاج ہے ہندوستان سے کہ وہ ہردیپ سنگھ نجر کے جو قاتل ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ورنہ جو ہے وہ کینیڈا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ تو یہ اب دوسرا قتل ہے، آج ہرویل سنگھ کا جو قتل ہوا ہے کینیڈا میں یہ دوسرا قتل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید جو ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان۔ ناظرین، ماضی میں پاکستان میں بھی اسی طرح کے قتل ہوتے رہے ہیں، چند ان سکھوں کو بھی قتل کیا گیا ہے جن کی ہمدردیاں خالصتان سے تھیں، اور پھر کشمیری نوجوان بھی شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حکمران نے اتنا سخت احتجاج نہیں کیا جتنا سخت احتجاج کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنے پارلیمنٹ کے خطاب کے دوران اپنے شہری کے قتل پر احتجاج کر کے دنیا میں شہرت پائی ہے۔ نہ صرف دنیا میں شہرت پائی ہے بلکہ اس کے احتجاج میں پوری جو جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے وہ تمام ممالک، تمام قومیں کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں بھی مستقبل میں کوئی اگر ایسے واقعات ہوں جو کہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کشمیر کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے اور کشمیریوں کے لیے ہمارے ہر پاکستانی کے دروازے کھلے ہوئے، ہم کشمیریوں کو کسی طرح سے بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو لا مالا مستقبل میں مزید کشمیریوں کو شہید کیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہوگا بھی مستقبل میں۔ تو ہمیں کینیڈین وزیر اعظم سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر مستقبل میں کسی بھی کشمیری رہنما کو اگر شہید کیا جائے پاکستان میں تو ہمیں اسی قسم کا احتجاج کرنا چاہیے، نہ صرف ہمارے وزیر اعظم کو احتجاج کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، تمام پولیٹیکل ورکرز کو، بلکہ پوری 24 کروڑ عوام کو اسی طرح سے احتجاج کرنا چاہیے جس طرح سے کینیڈا کے وزیر اعظم نے احتجاج کر کے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔